ایک جو عدالتوں کے سے اس وقت بھگوڑا ہے، جو اس وقت وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک اسکانڈر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور جو کہ ایک سزا یافتہ شخص ہے، اس سے سارا جو ہے وہ مشورہ لینے گئے ہیں اور اس سے ہدایت لینے گئے ہیں. تو یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ نہ تو یہاں سے کچھ ہو رہا ہے، اور اب ان کی اتنے حواس باختہ ہے کہ یہ جو اب جا کے وہاں سے کوئی ہدایت لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں ان کے اندر آپس میں بے شمار اختلافات ہیں. ایک تو نااہلی ہے، نالائکی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے اندر اپنے جو اختلافات ہیں وہ اب عیاں ہو کے آگے، اور اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کے جو متضاد بیانات ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کے یہ حالات ہیں. تو مجھے کبھی آپ کے پاس کبھی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ساری کی ساری حکومت جو جا کے انگلینڈ میں بیٹھ کے اور ایک نااہل اور کنوکٹڈ شخص سے مشورے اور وہ لینے کر کے گئی ہوئی؟ اور تو اور انہوں نے کچھ عجیب حرکتیں ایسی بھی کی ہیں جس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا. آپ کو یاد ہے کہ 2019 میں جب کشمیر کے سٹیٹس کو ریووک کیا ہندوستان نے، اور آرٹیکل 370 جو تھا اس کو اسکریپ کیا، اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد 3 سال سے جو ایک ظلم و تشدد جو کشمیر کے عوام پہ روا ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے اس چیز کا. اور جس طریقے سے بہیمانہ وہاں پہ تشدد، قتل، بربریت، میرا خیال ہے کہ دور حاضر کی تاریخ میں کوئی اتنی جبر اور ظلم کسی جگہ پہ، کسی خطے پہ نہیں ہوا جتنا کہ کشمیر میں ہوا ہے. اور اس پہ پاکستان نے ایک پالیسی اپنائی تھی، اور پالیسی کیا تھی؟ پالیسی یہ تھی کہ جب تک کشمیریوں پہ یہ ظلم بند نہیں ہوتا، جب تک یہ جو سارا غاصبانہ قبضہ کوشش کیا جا رہا ہے کشمیر کے اوپر، اور کشمیر کے کو 2 ٹکڑے کر کے اس پہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب تک یہ واپس نہیں ہوتا ہم ہندوستان سے تعلقات اور مذاکرات اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اب ٹریڈ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. ایک سنا ہے ٹریڈ منسٹر کی تقرری ہو گئی ہے. ایسے حالات میں پاکستان کے مفادات کا سودا کرنا، ایک ایسی ناجائز حکومت جو آئی ہے ہارس ٹریڈنگ سے، اور آتے ہی انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا اقدام کیا ہے کہ جس سے سارے پاکستانیوں کو، کیا سارے کشمیریوں کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کتنا دکھ اور رنج پہنچا ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا بربریت ہو رہی ہے. اور انہوں نے وہاں پہ تجارت کی باتیں کر رہے ہیں، نارملائز کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. ایکچولی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ شریف فیملی کے ہندوستان کے جو بزنس مین ہیں ان سے پرانا تعلق ہے. اور ایک دفعہ نواز شریف ہندوستان جب گئے تھے تو بجائے اس کے کہ وہ کشمیریوں سے اور حریت کی لیڈرشپ سے بات کرتے، انہوں نے ایکچولی وہ جو وہاں کا ایک بزنس مین تھا اس سے بات کی. تو یہ تو ان کا یہ تو سودا کر رہے ہیں پاکستان کا. اور اس میں تفصیل سے گفتگو تو جو ہمارے فارن پالیسی کے ترجمان ہیں وہ کریں گے. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک غم اور غصے کی لہر ہے کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی، کہ جس طریقے سے یہ سودا کیا جا رہا ہے اور ہمارے کشمیریوں کے مفادات کا سودا کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ کشمیریوں پہ ظلم جو ہے وہ ہندوستان اس طریقے سے آ رہا ہے. اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ اس ناجائز حکومت کو، امپورٹنٹ حکومت کو کہتے ہیں کہ ایسے اقدامات نہ کیے. آپ چند دنوں کے مہمان ہیں، آپ نے زیادہ دیر نہیں چلنا یہاں پہ، آپ چند دنوں کے مہمان ہیں، اور ان چند دنوں میں پاکستان کے مفادات کا سودا نہ کریں. اور یہ جو آپ نے رویہ شروع کیا ہے، یہ پاکستان کو کے مفادات کو نقصان پہنچے گا اس سے. اس لیے ہم آپ کو اتباع کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اس چیز کو برداشت جو ہے وہ بالکل نہیں کرے گی. اس کے علاوہ جو بہت سارے اقدامات ہوئے جو قومی مفاد میں چیزیں تھی جو ہم نے کی اور جس کو انہوں نے رول بیک کیا. ایک تو میں نے جیسے کشمیر کا ذکر کیا، اس میں تفصیلاً یہ ابھی بات شروع ہوئی ہے، اس میں تفصیلاً مزید گفتگو جو ہے وہ ہوگی. لیکن ایک بہت بڑا کام جو ہماری حکومت میں ہوا
جو کہ پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں نہیں ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک یکساں تعلیمی نصاب کا اجرا کیا۔ پاکستانی قوم بٹی ہوئی تھی، ایک ایلیٹ کلاس تھی جو انگریزی میڈیم اور باہر کی ڈگریاں اور باہر کے سرٹیفکیشن اور وہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک جو اردو میڈیم کہہ رہے ہیں، جو سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، ان کا نصاب اور، جو انگریزی اسکولوں میں ایلیٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کا نصاب اور، وہ کیمبرج او لیول اے لیول امتحان دے رہے ہیں، یہ میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں، آپس میں کوئی تعلق نہیں نصابوں کا، کوئی پتہ نہیں کہ، اور ادھر سے پھر مدارس ان کے طالب علم جو ہے وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے پاکستان کیا ہو رہا تھا؟ اس سے دو چیزیں ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی قوم کے ذہن جو تھے بٹ رہے تھے۔ ذہن اس لیے بٹ رہے تھے کہ تعلیم کیا کرتی ہے؟ تعلیم آپ کو دنیا دیکھنے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے، اور اگر دنیا نصاب ہی مختلف ہوں، اگر جو پڑھایا جا رہا ہے وہی مختلف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے جو ذہن ہے اس کو آپ نے تقسیم کر دیا۔ ایک سوچ جو ہے مدارس میں پیدا ہو رہی ہے، ایک سوچ جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں پیدا ہو رہی ہے، ایک سوچ جو ہے وہ ایلیٹ اسکولوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، اس سے معاشرے میں تلخی پیدا ہوتی ہے، اور ہوئی، اگر آپ اپنی تاریخ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تلخی، بہت ساری تلخیاں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، اس کے پیچھے یہ ایک فیکٹر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کمپلیٹ فیکٹر ہے، لیکن یہ ایک فیکٹر ہے جب کہ آپ کا سوچنے کا، سمجھنے کا، دنیا دیکھنے کا وہ طریقہ ہی مختلف ہو جائے۔ جب یہ مختلف ہوتا ہے تو پھر قوم جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، پھر انتشار پیدا ہوتا ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میں تفصیلات میں وقت نہیں ہے جانے کا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ مختلف جگہ پہ جو کلیشز ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ہی چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا نقصان قوم کو تقسیم کر دیا ہمارے تعلیمی نظام نے، تعلیمی نصاب نے۔ اور دوسرا، سارا کا سارا جو فائدہ تھا اس نظام کا وہ چند ایک ایلیٹ طبقے کو تھا، اس لیے کہ ان کو وہ ساری چیزیں پڑھائی جا رہی تھی جو کہ بعد میں ان کے لیے زندگی میں آسانی پیدا کر سکے۔ اگر آپ مقابلے کے امتحان دیکھتے ہیں تو ان میں آسانی کس کے لیے ہے؟ ایلیٹ کلاس کے طبقے کے لیے۔ ڈاکٹر انجینئر بننے ہیں، اس میں آسانی کس کے لیے ہے؟ ایلیٹ کلاس کے طبقے کے لیے۔ دنیا میں باہر کوئی جانا ہے تو کس کو بہتری ہے؟ ایلیٹ کلاس کے طبقے۔ تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے اس کو نیچے لائے، ہم نے وہ سٹینڈرڈ برقرار رکھا، لیکن ہم نے سارے سٹینڈرڈز کو اوپر کیا اور ایک ایسا نصاب بنایا، بڑے غور کر کے سمجھ کے، دنیا کے مختلف نصاب جو تھے ان کو اسٹڈی کر کے ایک یکساں تعلیمی نصاب بنایا جو پاکستان کے قوم کے شناخت کو بھی ریپرزینٹ کرتا تھا۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے عوامل تھے جو کہ آپ کی ایک نیشنل اسپرٹ جو ہے اس کو آگے لے کے جاتے تھے، اور اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی، اور ایک کلاس پری 1 سے لے کے کلاس 5 تک انٹروڈیوس کر دی۔ پھر ہم نے کلاس 6 اور کلاس 8 کا بنا کے اس کو اس سال انٹروڈیوس کرنا تھا، بلکہ کچھ انٹروڈیوس ہو گیا تھا، لیکن کل پنجاب حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا ہے کہ جناب کہ 6ویں سے 8ویں کا جو یکساں تعلیمی نصاب آیا ہے اس کو واپس لے لیا جائے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ افسوس کی بات ہے کہ 9ویں سے جو ایک ہم سیرت النبی کے تعلیم دی جا رہی تھی اس کو بھی واپس لینے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ اپنی بار بار اس چیز کا اعادہ کیا اور کہا کہ ہم سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہے اور سیرت النبی کو ہم نے اپنے نصاب کا حصہ بنانا ہے۔ اس میں محنت کی گئی، سیرت النبی کو نصاب کا حصہ بنایا گیا، لیکن اب یہ آرڈر کیا جا رہا ہے کہ اس کو بھی رول بیک کیا جائے۔ تو اس کی جتنی بھی مذمت ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ایک کام 70 سال میں نہیں ہوا تھا، وہ ہوا، لیکن صرف اپنی دشمنی میں
صرف اپنی بغض میں اس کو اب رول بیک کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے اور قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ نالائق اور ناجائز حکومت جو ہے یہ قوم کے فائدے کی چیزیں جو ہے ان کو نقصان پہنچا رہی ہے. جیسے میں نے کشمیر پالیسی کا ذکر کیا جس کا مزید ذکر آئے گا, لیکن یکساں تعلیمی نصاب کو رول بیک کرنا جو ہے وہ قوم کی جو ایک موومنٹ تھی آگے جانے کی, بہتری کی, یونٹی کی, ہر کسی کو غریب امیر کو ایک ہی پیمانے میں لانے کی, ایک کلاس سسٹم کو کم کر کے آہستہ آہستہ ختم کرنے کی, اس چیز کو اگر رول بیک کیا تو یہ ایک بہت بڑی آپ نے ایک سازش کی ہے قوم کے خلاف, کیونکہ آپ آئے سازش کے ذریعے اور اب آپ مزید سازشیں جو ہے وہ قوم کے خلاف جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ کا تو کوئی آپ جس طریقے سے چل رہے ہیں یہ قوم کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. اور اب اس کا ایک ہی علاج ہے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں, اور شاید یہ بات جو ہے اب شاید نہیں قوم کی آواز بن چکی ہے کہ الیکشن کرایا جائے, جتنے جلدی ممکن ہو الیکشن کرایا جائے. کیونکہ جب بھی کسی جمہوری ملک میں کوئی ایک سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ الیکشن کرایا جائے, عوام کے پاس جایا جائے, جمہور کے پاس جایا جائے اور جمہور کی آواز کو سنا جائے. تو الیکشن ہو, الیکشن کے اور صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایسا الیکشن ہو جس کو ساری قوم جو ہے وہ تسلیم کرے. اور اس کے لیے ابھی ہم نے ایک بہت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اس چیف الیکشن کمشنر پر. ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے اگر انتخابات کا پروسیس آگے بڑھنا ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے کوئی اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گا. تو الیکشن کا ضروری ہے اور الیکشن کے لیے صحیح جلدی الیکشن کا اعلان کیا جائے, اور اس الیکشن میں جن لوگوں نے الیکشن کرانا ہے ان کے کردار کو نظر رکھتے ہوئے ایسا انتظام کیا جائے کہ جس سے ایک فری فیئر الیکشن جو ہے وہ پاسبل ہو. تو یہ ہے آگے جا بڑھنے کا راستہ, یہ ہے قوم کو بحران سے نکالنے کا راستہ, یہ ہے قوم کو معاشی بحران سے نکالنے کا راستہ. تو اس کی طرف اگر آگے نہیں بڑھتے تو بڑا شدید نقصان ہوگا, جو کہ آپ کو ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ 6 ہفتے میں ان چیزوں کے اندر 2 چیزیں میں نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جن پہ پاکستان کو نقصان پہنچانے پہ عمل پیرا ہے یہ حکومت. یہ میری چند گزارشات تھیں آپ کے.